السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ یہ جو درس چل رہا ہے دور قدیم اور دور جدید کے مذاہب اور فرق، اس کے 30 درس ہو چکا ہے، 30 قسطیں ہو چکی ہیں اس کی۔ اب یہ اس کے بعد کی قسط ہے۔ اب تک جو ہے جو پرانے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو مذاہب و فرق پائے جاتے تھے اس کے بارے میں تبصرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو مذاہب و فرق ہوئے مسلمانوں کے، بنیادی طور پر ان کی جو فرقیں ہیں اس کا تذکرہ ہوا تفصیل سے، اور پھر آسمانی مذاہب میں عیسائیوں اور یہودیوں اور صابیہ کے بارے میں یہ تفصیل سے بات ہے، صابی کس کو کہتے ہیں، یہ تفصیلات آ چکی ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو چینی اور ہندوستانی مذاہب و فرق کہ چین کے اندر کون سے مذاہب پہلے پائے جاتے تھے اور اس دور میں کیا نظریہ پایا جاتا ہے، اس سے متعلق بات ہوگی۔ اور ہندوستان کے اندر جو ہے جیسے ہندو مت ہے اور یہ آپ کے جینی ہیں اور سکھ ہیں، ان سب کے سلسلے میں بھی بات ہوگی، گفتگو ہوگی، اور جو آگے چل کر کچھ اور جو نظریات ہیں جیسے باطل فرق مسلمانوں میں جیسے قادیانی ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے یہ چیزیں آ جائیں۔ تو پہلے چین میں تاویہ فرقہ، چینی فرقے جو ہیں کیا ہیں؟ چین میں تاویہ فرقہ، تاویہ چین کا ایک پرانا مذہب ہے۔ یہ آج تک اس کے ماننے والے چین میں موجود ہیں، پائے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے اس کی بنیاد لوتس، ان کی پیدائش 507 قبل مسیح ہوئی تھی، نے رکھی تھی۔ یہ بانی ہے لوتس۔ اس وقت اس نے اپنی کتاب تاؤ 3 جلدوں میں تیار کی۔ اس نے اس کتاب کے اندر طاقت اور قوت کے راستے کو اختیار کرنے کی بات کی ہے۔ کنفوشیوس جو ایک فلسفی تھا وہ اس سے ملا اور اس نے اس سے تعلیم حاصل کی لوتس سے، اور کچھ دوسری چیزوں میں اس سے مخالفت بھی کی۔ اس کی کتاب کو پڑھا، کچھ چیزوں میں تو موافقت کی ہے اور کچھ چیزوں میں مخالفت بھی کی ہے، اور آگے ابھی بات آئے گی کہ اس نے اپنا جو ہے اس کے انتقال کے بعد اس نے اپنا الگ ایک مذہب اور نظریہ اور ایک مذہب قائم کر لیا، بنیاد ڈالی تھی اس نے۔ پھر چوتھی صدی عیسوی میں نئی شکل میں تاویہ مذہب سامنے آیا ہے۔ یہ پھر ننگ اور ینگ خاندان کے بانیوں نے عوام کا تعاون حاصل کرنے کے لیے جادو کے کرتب دکھانے اور غیب کی باتیں بتانے کا سہارا لیا، اور اس طرح سے اس مذہب کو عام کرنے کی کوشش انہوں نے بھی کی۔ اس تاوی مذہب کا عقیدہ جو ہے، اس مذہب کی بنیادی سوچ یہ تھی اس کی نیچرل اور فطری زندگی کی طرف لوگ لوٹ جائیں۔ انہیں وہ کہتے تھے کہ لوگوں کو چاہیے کہ نیچرل زندگی گزاریں، فطری زندگی گزاریں، اس کی طرف لوٹیں لوگ۔ اور اس مذہب نے جدید تہذیب و تمدن کی چمک دمک کے خلاف منفی رویہ اپنایا۔ ان کی منفی جو ہے ان کی سوچ تھی، منفی رویہ انہوں نے اپنایا ہے۔ اس مذہب کا گزشتہ ہزاروں سال سے علم کیمیا کے ارتقاء میں نمایاں رول رہا ہے ان لوگوں کا، اس مذہب کے ماننے والوں میں تابعوں کا۔ اور اس کے ماننے والوں نے کانوں کو سونے میں تبدیل کرنے اور کچھ اکسیر کے ذریعے زندگی کو طویل اور دراز کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ ان کا فلسفہ اور ان کے افکار و نظریات سب پوشیدہ ہوتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کو بتاتے نہیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں جو ہے یہ بوہرا ہے فرقہ، یہ بھی اپنے نظریہ اور افکار کو
کسی اور کو نہیں بتاتے ہیں یہ لوگ. تو اسی طرح یہ لوگ بھی معبود ان کے جو ہیں، ان کے نزدیک معبود کوئی آباد اور کوئی ابدی شکل و صورت نہیں ہے. اس کا وجود سابقہ وجود کو ختم نہیں کرتا ہے. در حقیقت کائنات میں موجود چیزوں کی اصل وہی ہے، اور اس کی روح کائنات کی موجود چیزوں میں جاری و ساری ہے. اور ان کا عقیدہ ہے کہ تاؤ ہی کائنات ہے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. یہ لوگ وحدت الوجود پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، جو صوفیہ کے یہاں بہت بڑی اصطلاح ہے. اس پر یہ لوگ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ خالق اور مخلوق ایک ہی چیز ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، ورنہ فنا اور برباد ہو جائیں گے. ان کا نظریہ حلولیوں سے ملتا جلتا ہے. حلولی کہتے ہیں کہ خالق پوری کائنات میں اتر گیا ہے، اور خالق کائنات کی چیزوں میں اتر کر ہی کچھ کر سکتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اللہ کی محبت یعنی یہ عقیدہ ان کا ہے، اور آسمان کے بڑے قانون کو مانتے ہیں جو زمین اور آسمان میں زندگی کی اصل و بیس ہے. اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ کی محبت شوم کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کائنات کے ساتھ وجود میں آیا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. کائنات کے ساتھ وجود میں آیا ہے، اس لیے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس منبع اور سرچشمہ سے زیادہ محبت کرتا ہے. منبع اور سرچشمہ سے زیادہ محبت کرتا ہے جس سے اللہ نکل کر آیا ہے. گویا ان کے یہاں اللہ سے پہلے ایک مبدا و آغاز ہے، ایک مبدا اور آغاز ہے، اس لیے وہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اعوذ باللہ. یہ سب ان کے عقیدے ہیں، ان کا نظریہ ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ جو سراسر قرآن اور اس کے حدیث کی یہ سب خلاف باتیں ہیں. یہ تو تابعیوں کے بارے میں تھا. ابھی بتایا تھا میں نے کونفوشیوس جو فلسفی تھا، اور یہ اس سے لوتس سے ملا، اس سے شاگردی اختیار کی. تو اس کے بعد اس نے اپنا ایک الگ مذہب قائم کی بنا ڈالی ہے، جس کو کونفوشیوسیہ، یہ بھی کونفوشیوسیہ یہ ایک چینی مذہب ہے. اس مذہب کی تاریخ فلسفی دانشور کونفوشیوس جو 551 قبل میلاد سے جا ملتی ہے، اس نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، جو 6 صدی قبل مسیح میں دنیا کے سامنے آیا. اس مذہب کی بنیاد آسمان کے معبود یا معبود آدم کی عبادت، فرشتوں کی تعظیم و توقیر پر ہے. فرشتوں کی تعظیم و توقیر اور آباء و اجداد کی روحوں کی عبادت پر قائم ہے. اس نے تابعیہ مذہب کی بانی سے، ابھی میں نے بتایا تھا کہ اس شخص نے تابعیہ مذہب کے بانی سے علم حاصل کیا. تابعیہ مذہب کے بانی کا نظریہ تھا قناعت اور مطلقاً رواداری کا، لیکن کونفوشیوس نے اس کی مخالفت کی، اور اس نے کہا کہ نہیں، اس نے یہ جو اس کا نظریہ تھا رواداری، مطلقاً قناعت، تو اس نے کہا نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس نے اس کی مخالفت کی، اور اس نے کہا کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے دیا جائے گا. یہ اس نے یہ کہا. یہ سرکاری اونچے نیچے منصب پر فائد رہا. یہ بڑے منصبوں پر بھی فائد رہا. کچھ چھوٹے منصب پر، یہاں کے 496 قبل مسیح میں وزیر اعظم بھی ہو گیا اس میں. اور اس کے بعد اس نے اس مذہب کی بنیاد ڈالی ہے، اور اس کو آگے بڑھایا اس نے، اور اپنے استاد سے اس میں مخالفت کی اس نے، کہ اس کے یہاں تھا کہ رواداری لوگوں کے ساتھ کی جائے. قناعت کا مسئلہ، یہ قناعت کی تعلیم اس کے یہاں ملتی ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، رواداری وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. جو اگر برائی کی اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. کنفوشی
فکر کا ارتقاء، کنفوشیوس کے انتقال کے بعد اس کی قبر کے پاس ایک عبادت خانہ بنایا گیا. لوگوں نے ایک عبادت خانہ بنایا اس کی قبر کے پاس اور اس کی تعظیم کی، پھر اس کی عبادت شروع کر دی. یعنی پہلے اس کی تعظیم کی، پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. اب جو بھی وزیر بنتا ہے تو اس کی قبر کی زیارت کرتا ہے. پھر شہنشاہ ان شوانگ جس نے چین کی بڑی شرپناہ بنائی ہے کے زمانے میں کنفوشیا کو بہت ظلم و زیادتی سے دوچار ہونا پڑا. ان کی کتابیں جلا دی گئیں اور جو علماء زندہ رہے انہیں پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا. جو ان کے علماء تھے، جو بڑے لوگ تھے ان کے کنفوشیا کے، ان کو جو ہے ان کو پھانسی دی گئی اور ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا. ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا. ان کے ساتھ بڑی ظلم اور زیادتی کی گئی ہے شہنشاہ تشی ان شوانگ کے جب زمانے میں. 207 قبل مسیح میں لوگوں نے ایک انقلاب برپا کیا. یعنی 207 قبل مسیح میں ایک انقلاب برپا کیا لوگوں نے، جس سے کنفوشیا کے ماننے والے اثر نو تازہ دم ہو کر آئے. یہ انقلاب آیا، پھر اس کے بعد پھر اس میں تبدیلی آئی ہے اور اس کے کنفوشیا کے ماننے والے اثر نو تازہ دم ہو کر آئے اور لوگوں نے اس کو سرکاری دین و مذہب قرار دیا. اور یہ سلسلہ جاری رہا 1912 عیسوی تک. لمبا عرصہ رہا، لمبے عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور 1905 عیسوی میں کنفوشیا کا ستارہ غروب ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ ملازمت کے لیے دینی ٹیسٹ ختم کر دیا گیا. اور 1912 عیسوی میں چین بالکل ایک جمہوری نظام والا ملک ہو گیا، جس نے کنفوشیا کی سرگرمیوں کو دین کی حیثیت سے ختم کر دیا. بالکل ان کی جتنی بھی سرگرمیاں تھیں، ان کی جو کچھ بھی چیزیں تھیں، ایکٹیویٹیز تھی، وہ سب کو ختم کر دیا. اس ایسی مذاہب کے خلاف بغاوت اور کمیونزم کے غالب آ جانے کے بعد چین نے جو ہے فرموزہ علاقے میں ہی اس کا اثر رہا. بس یعنی کمیونزم کے غالب آ جانے کے بعد چین کے فرموزہ علاقہ میں ہی اس کا کچھ اثر رہا. ان لوگوں کا کنفوشیوس جو تھے ان کا یہ اثر رہا. چونکہ کمیونزم غالب آ گیا تھا تو کمیونزم تو اس کو مذہب کے خلاف بغاوت ہے. یہ تو چونکہ کمیونزم تو بغاوت ہے مذہب کے خلاف، دینداری کے خلاف. چین اقوام متحدہ کے مستقل 5 ممبروں میں سے ایک ممبر ہے. ان کا عقائد اور نظریات جو ہیں یہ کنفوشیوسیا، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں؟ معبود آدم یا آسمان کے معبود کو مانتے ہیں. معبود آدم یا آسمان کے معبود کو مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ معبود آدم یعنی آسمان کا جو معبود ہے وہ معبود آدم ہے. اور فرشتوں کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور فرشتوں کو نذرانہ سورج، چاند، ستارے، بادل اور پہاڑ کے واسطے پیش کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے واسطے سے پیش کرنا چاہیے. اور ان میں سے ہر ایک معبود ہے اور اس کی عبادت ہے. کنفوشیوس مثالی عمدہ شہر بنانے کا رسیہ تھا، اس لیے اس نے بنانے کی کوشش بھی کی اور بنایا بھی. جنت دوزخ کو نہیں مانتے یہ لوگ، قضاء و تقدیر کو بھی نہیں مانتے. قضاء و تقدیر کو مانتے ہیں. اخلاق ان کے فلسفے کا محور اور دین کی بنیاد ہے. کنفوشیا مذہب کا عقیدہ یہ بہت سے موجودہ دور کے چینیوں کے اندر موجود ہے. یعنی کنفوشیا جو مذہب کا عقیدہ ہے بہت سے موجودہ دور کے چینیوں کے اندر موجود ہے. وہ کہ وہاں پر بروقت کمیونزم فکر کا غلبہ ہے. کنفوشیا چین، کوریا اور جاپان میں ہے. وہاں کی یونیورسٹیوں میں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اور کنفوشیا ہی بہت سے شرق ایشیا اور جنوب ایشیا کے ملکوں میں اخلاق کے
تشکیل کی بیس اور بنیاد ہے. یہ ان کے بارے میں یہ تھوڑی تفصیلات تھیں. اور یہ اب جو یہ تو کنفوشیا جو تھے جو ایک فلسفی ہے، یہ جو ان کے مذہب ہے، جو ان کے عقائد ہیں، ان کے بارے میں تفصیلات تھیں. اب اس کے بعد دوسری چیز ہے بودھیا مذہب. بودھیا یہ بت پرست مذہب ہے. یہ برہمن مذہب کے بعد ہندوستان کے اندر 500 سال قبل مسیح وجود میں آیا. یہ 500 سال قبل مسیح وجود میں آیا ہے. شروع میں اس کی تعلیمات انسان، تصوف، یہ موٹا جھوٹا کھانا، خوش عیشی اور خوش پوشی کو ترک کرنا، محبت اور رواداری کا اعلان کرنا اور بھلائی کے کام کرنا تھا. لیکن اس کے بانی سدھارتا، ان کا لقب بوذا تھا، کہ انتقال کے ہوتے بدل گیا. ان کا نظریہ ہی بدل گیا. ان کا انتقال 560 یعنی 480 میں پیدائش ہے، 560 میں قبل مسیح ہوا. بوذا کے معنی ہیں دنیا، اور اس کا دوسرا لقب تھا بسکیا، اس کا معنی ہے معتکف. بسکیا ہونی جس کا معنی ہے معتکف، اعتکاف کرنے والا. جبکہ بوذا کی پیدائش نیپال کے سرحدی شہر میں ہوئی تھی. بوذا ایک امیر و کبیر خاندان کا فرد تھا. چنانچہ عیش کوشی اور ناز و نعم میں پلا بڑھا اور شادی کی. پھر اس نے ترک دنیا اور موٹا جھوٹا کھانا اور کھردرا لباس پہننے کو اختیار کر لیا. چھوڑ دیا اس نے عیش و کوشی کی زندگی کو، ناز و نعم کی. اس نے اپنی اس نقطۂ نظر اور رجحان کی دعوت دی تو بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لی. بودھیوں کا عقیدہ ہے کہ بوذا اللہ کا بیٹا ہے. وہی انسانیت کو مشکلات، پریشانیوں اور المیت سے نجات دینے والا. مشکلات میں ہو، مصیبتوں میں ہو، انسانیت کو مشکلات، پریشانیوں اور جو برے حالات سے نجات دلانے و دینے والا ہے. اس نے تمام لوگوں کے گناہ کا بوجھ اٹھا رکھا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اگر بوذا جسمانی شکل و صورت میں ہے تو روح القدس کے پارسا مریم کے اندر اترنے کے واسطے سے ہے. آسمان کے کنارے پر ایک تارا نمودار ہوا. یہ سوچتے ہیں ان کو کہ آسمان کے کنارے پر ایک تارا نمودار ہوا. اس نے اس کی پیدائش کی اطلاع دی. جب بوذا پیدا ہوا آسمان نے جشن منایا، یہ کہتے ہیں، اور فرشتوں نے محبت کے گیت گائے. مبارک بچے کی آمد پر یعنی فرشتوں نے گیت گائے، فرشتوں نے جشن منایا، خوشی منایا. ایک بت خانے میں داخل ہوا تو تمام بت کدے بت سجدے میں پڑ گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ بوذا جب ایک بت خانے میں داخل ہوا تو تمام بت کدے اور بت سجدے میں پڑ گئے. اس کو شیطان بہکانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے بہت ساری خرافات کے لیے اس کے سامنے میدان وسیع سے وسیع تر کر دیا. مثال کے طور پر پھر ابھر گیا، پھر واپس آ گیا. یہ بوذا کے سلسلے میں ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے. جب مر گیا لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ وہ زمین میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا ہے. دیکھیں کہاں کی باتیں ان لوگوں نے نکال رکھی ہیں. پر چڑھ گیا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ وہی بڑا ازلی کارساز ہے اور عنقریب وہی مردوں کے اعمال کا حساب لے گا. کچھ اسکالروں کا کہنا ہے کہ بوذا نے خود ہی الوہیت اور نفس انسانیت کا انکار کیا تھا، اور جہاں اس کی دعوت، محبت، رواداری، فقراء و مساکین پر خرچ کرنا، عیش کوشی کو چھوڑنا، موٹا جھوٹا کھانا، کھردرا لباس پہننا اور شادی نہ کر کے گوشہ نشینی اختیار کرنا تھا، وہیں وہ تناسخ ارواح کا بھی قائل تھا.
یعنی تناسخ ارواح جو ہمارے برادران وطن کا جو عقیدہ ہے اس کا بھی وہ قائل تھا. یہ ان لوگوں کے جو ہے یہ نظریات ہیں بوذا کے سلسلے میں، یہ ان کے نظریات ہیں. اب جو مشابہت ہے جو یعنی بوذی مذہب اور کنفوشیوس کے سے کچھ چربا اور ان سے کچھ چیزیں ان سے لے لی، کچھ چیزیں ان سے لے لی، اور پھر انہوں نے ایک الگ سے جو ہے ایک مذہب قائم کیا. اس کا تذکرہ جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں جو ہے اس کے بارے میں تبصرہ ہوگا. اور اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے بات اس کے متعلق ہوگی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.